بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صبر کرو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا وہاں نہیں ہوں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ پس جب ان دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنایا۔ اور جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا تھا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس لوٹ آئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت، نبوت یا ولایت دی تھی، اور اپنی طرف سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے، جن کا نام خضر تھا، کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالائے۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ آپ نے ایک پاک جان کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھائے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں قایت کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ طلب کرتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی، اور دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بدکردار ہوگا، کہیں ان واؤ سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کو باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک دینتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو، اور وہ جو دیوار وہ یتیم بچوں اپنی طرف سے نہیں گئے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ان یتیم بچوں کا نام کیا تھا اور اس دیوار کے نیچے کیا تھا؟ سہیلی نے کہا ہے کہ وہ کام کے بیٹے احرام اور مریم تھے۔
اس کے لیے ان کا خزانہ تھا۔ اکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ وہاں سونا تھا، اور ابن عباس کیا فرماتے ہیں علم کی ہوئی زیادہ یہ سونا تھا، اور حضرت ابن عباس خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ علم کی لکھی ہوئی باتیں تھیں، زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ سونے کی تختی ہوگی جس میں علمی تحریر ہوگی ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زار میں حضرت ابوذر رضی اللہ سے مرفوع روایت جس خزانے کا تذکرہ کیا ہے وہ سونے کی ٹھوس سختی تھی، اس میں یہ تحریر تھا۔ ایک، مجھے اس پر تعجب ہے کہ جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مشقت میں پڑتا ہے۔ تین، اور اس شخص پر تعجب ہے کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے مگر پھر اس سے غافل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حسن بصری عمر مولی غفر اللہ۔ دو، اور مجھے اس پر تعجب ہے کہ جو جہنم کو یاد رکھتا ہے وہ کیسے ہنستا ہے، اور جعفر صادق ایم سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ فرمان ان کا باپ نیک تھا، کہتے ہیں کہ یہ نیک آدمی 7ویں پشت میں تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ 10ویں پشت میں تھا۔ بہر صورت اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی